اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں کچھ دکھانا نہیں ہے، صرف ایک سوال کو سامنے رکھنا ہے اور اس سوال کو لے کے ہم اگلے سیشنز میں جائیں گے۔ اور سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول ہے۔ ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد نہ کوئی نئی کتاب آئے گی نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، اور یہ جو قرآن کریم ہمارے پاس ہے یہی اللہ کی فل اور فائنل کتاب ہے۔ تو یہ اس کا جو پروگرام ہے، اس مشن کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، اس کا پختہ ہونا، اس کا مضبوط ہونا، اس پورے سسٹم کا بہت ہی پائیدار ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس نے آخری دن تک، قیامت تک اس دین نے چلنا ہے۔ اب ہم نے پچھلے سیشنز میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی ذمہ دار اللہ کے آخری نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جب دنیا سے جانے لگے اور ان کو اللہ پاک نے یہ پیغام بھجوا دیا یا ان کو یہ خیال دلوا دیا کہ یہ ان کا آخری حج ہے، اور اپنے آخری حج جہاں پہ سب سے زیادہ لوگ مسلمان موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے اس چیز کا لوگوں کے سامنے ذکر بھی کیا اور ان کو ادراک بھی کروایا کہ میں ان قریب جانے والا ہوں۔ اب اللہ کے آخری نبی اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور جاتے ہوئے انہوں نے بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات بتا دی جو باقی مسلمانوں کے لیے اور آخرت تک وہ بات بڑی ضروری تھی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ میں تو جا رہا ہوں، میرا ٹائم قریب ہے، لیکن میں تم میں دو بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک قرآن پاک چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ دونوں ہی بہت وزنی چیزیں ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے حتیٰ کہ حوض کوثر تک، حوض کوثر پہ میرے پاس اکٹھے آ جائیں۔ یہ بات بہت ضروری ہے، اس بات کو فیل کرنا، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رسول اکرم یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ رسول اکرم کیا کہہ رہے ہیں کہ میری جو عطرت ہے، میری جو فیملی ہے، اس کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ یعنی محبت کیا کرنی ہے، کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی اہل بیت کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا ان کی ریسپیکٹ کرنی ہے، کیا ان کو سلام کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایک حدیث ہے جس کو ہم لوگ بہت لائٹلی لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث میں، جس کو سارے مسلمان مانتے ہیں، ایک ضابطہ اخلاق، ایک سسٹم دے دیا کہ اگر میرے بعد تم نے گمراہی سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، اگر میرے بعد تمہیں یہ سمجھ نہ آئے کہ ہم کس طرف جائیں، تو قرآن کو دیکھنا اور قرآن کے ساتھ اہل بیت کو دیکھنا۔ صرف قرآن کو اکیلے دیکھو گے تو پھر بھی کامیاب نہیں ہو۔ قرآن کتاب ہے، اور ہر کتاب جو پڑھنے والا ہے اس سے ہمیشہ کچھ نیا مطلب نکال سکتا ہے۔ میں اور آپ ایک ہی کتاب کو پڑھیں، آپ اس سے کچھ اور سمجھیں گے، میں اسے کچھ اور سمجھ سکتا ہوں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ اہل بیت کو جوڑ دیا کہ جب قرآن کی سمجھ نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھو، کیونکہ یہی اس کے صحیح معنی کو آپ تک بچا سکتے ہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور نہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن پاک چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ کہاں پہ ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی ہے اس کے دوران بہت ساری روایات میں آتا ہے کہ قرآن پاک کچھ کہیں بھی لکھی ہوئی چیز پہ نہیں تھا، بس صحابہ کرام کو یاد تھا، صرف ذہنوں میں تھا۔ اور دوسری جو بڑی چیز کہ سسٹم آگے کیسے چلے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ کون ہوگا، ان کو ریپریزنٹ کون کرے گا، اس کے بارے میں ایک بہت بڑی مسلمانوں کی جماعت، جن کو ہم اہل سنت بھائی بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منتخب نہیں کیا۔ یعنی اس پوائنٹ کو انہوں نے ایڈریس ہی نہیں کیا، بالکل ایڈریس ہی نہیں کیا۔ یہ بھی نہیں کہتے کہ حضرت ابوبکر کو بتا کے گئے، وہ تو بعد کے علماء نے بولا کہ حضرت ابوبکر کو آخری وقت میں بولا کہ آپ نماز پڑھاؤ، تو وہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں ہاں اشارہ تھا۔ حالانکہ جو اہل سنت کے قریب، جو ان کے نزدیک ایک جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم نے اس بارے میں ایڈریس ہی نہیں کیا، اس بارے میں کوئی ایڈریس نہیں کیا، سب ایسے ہی چھوڑ دیا۔
آپ یقین کریں یہ بہت بڑا بہتان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے بہتان ہے، اس سے آپ یہ دکھا رہے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا فکر نہیں تھی، یا ان کو ذرا دور اندیشی نہیں تھی کہ میرے بعد یہ معاملات ہو جائیں گے۔ آج آپ امت کا حال دیکھ لیں، وہی معاملہ جو آپ کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈریس نہیں کیا، اس کو لے کے آج کی امت کیسے بکھری پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو آپ روایات میں دیکھتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری غیب کی باتیں آنے والے وقت کے بارے میں بتا دی، اور یہ جو بہت ہی مین مدعا تھا، مین آئٹم تھا کہ میرے بعد یہ امت کیسے چلے گی، اس کا انتخاب کیسے ہوگا، اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا۔ یہ بات کہنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان ہے، اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یار تم لوگ خود ہی دیکھ لینا۔ ہاں، آپ یقین کریں ایون آج کی دنیا میں بھی، آج کی دنیا میں بھی آپ کوئی بھی چھوٹی سی این جی او بناتے ہو، چھوٹی سی کاروبار بناتے ہو، آپ کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے یا آپ کچھ چیز سٹارٹ کرتے ہو جو اپنے آپ پہ آپ سٹارٹ کرتے ہو، آپ کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی ہے کہ اگر میں یہاں پہ نہیں ہوں گا تو میرے بعد کون دیکھے گا۔ ہاں، میں اگر ایسا ایک مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے چھٹی چلا جاتا ہوں، کہیں چلا جاتا ہوں، میں اپنے کاروبار کو نہیں دیکھ سکتا کہ اس کو کون دیکھے گا، میرا جو مشن ہے اس کی اشاعت کون کرے گا۔ آپ کو، ہم کو آج کل کے جو دور میں ہمیں اس چیز کا ادراک ہے کہ یار اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے بعد کیا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے، یہ امت قیامت تک کیسے چلے گی۔ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ جو بعد میں ہوا ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نظر یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو روایات ہیں، جو کانٹیکسٹ ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے آنے والے ٹائم میں، لیکن یہ سوال اپنے آپ میں بڑا ایک وزنی سوال ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدعے کو ایڈریس ہی نہیں کیا کہ ان کے بعد کون اسلام کی لیڈ لے گا، کون اس مشن کو آگے بڑھائے گا، ایسے ہی چھوڑ دیا کوئی بھی کر لے، ایسے ہی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اللہ کے رسول، غیب کی علم جاننے والے، اور ایک مضبوط جو ہے مقصد اور اللہ کا جو ہے دین لے کے آئے، اس کے لیے ایک مضبوط پروگرام بنا کے گئے، ایسا مضبوط پروگرام کہ جس کو کوئی بھی چھیڑ نہ سکے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اشارے کیا، اس کے دلائل جو دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان ہیں اور جن کا دل بند نہیں ہے، وہ بالکل ان دلائل سے، ان اندازوں سے، ان روایات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ یہ ہے ایک بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لیڈ کون لے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا معاملہ جو بہت ہی خطرناک ہے وہ ہے قرآن پاک، خود قرآن، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو کوئی جمع کروانے کا کوئی پروگرام نہیں کیا، یا ایسا تھا کہ کوئی پروگرام نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح خیال ہی نہیں کیا کہ میرے بعد یہ کیا ہوگا، قرآن کو کتاب میں ہونا چاہیے، قرآن کو آگے اسلام نے بڑھنا ہے، دوسرے کلچرز اور ملکوں میں جانا ہے، تو اس کو کیسے اکٹھا کیا جائے گا، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیال، کوئی ایسی چیز نہیں کی۔ یہ بھی میرے خیال میں بہت بڑا بہتان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دو ہی بڑی چیزیں تھیں، ایک پیغام جو کانٹینٹ تھا، جو قرآن تھا، اس کی نہ جمع کرنے کا کوئی پروگرام، روایات جو ہمارے برادران ہیں ان کے مطابق کہ ایسا ہی تھا کہ دیکھ لینا، آپ خود ہی دیکھ لینا، اس طرف دھیان ہی نہیں کیا۔ وہ تو بعد میں پھر کہا جاتا ہے نہ حضرت ابوبکر نے اس طرف ان کا خیال آیا، نہ حضرت عمر کا آیا، حضرت عثمان کے دور میں جا کے اس کا معاملہ ہوا، انہوں نے کاپیاں بنوائی، انہوں نے سینڈ کی۔ یعنی عجیب بات ہے، یعنی بعد کے لوگوں کو، صحابہ کرام کو اس چیز کی فکر تھی اور رسول اکرم کا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ عجیب بات ہے، عجیب بات۔ یہ چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان ہے، ان کو غیر محفوظ اور ان کو مطلب نہ دور اندیش نبی اور پیغمبر دکھانے کا ایک طریقہ نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کوئی دلائل نہیں دیے، کوئی اس معاملے کو ایڈریس نہیں کیا کہ میرے بعد یہ لیڈرشپ کیسے چلے گی، یہ اسلامی مملکت کیسے چلے گی، کون خلیفہ ہوگا، کیسے اس معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں جس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی ایسا سسٹم کو محفوظ رستہ نہیں بنایا کہ یہ جو قرآن اللہ پاک کی کتاب ہے، اس کو کسی جگہ پہ اکٹھا کیا جائے۔ بعد کی آپ روایات دیکھیں کہ قرآن پاک کی جو اکٹھا کیا گیا، جو لکھا گیا، آپ اس طریقے کو سنیں، آپ اس کو پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں کہ کیا
ان سائنٹیفک طریقہ کہ کیا غیر محفوظ طریقے سے کچھ آیات کہاں پتھروں سے لے گئی، کہاں کچھ لیا گیا، کہاں کچھ لیا گیا، اور عجیب قسم کی مطلب روایات ہیں اس میں. تو یہ کیا ہوا؟ اس چیز پہ دیکھیں گے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنا جو ہے منشور پیش نہیں کیا کہ میرے بعد اسلام آگے کیسے چلے گا، ایسے ہی چھوڑ گئے. آپ اور میں لوگ ایک چھوٹا سا کھوکھا، ایک چھوٹا سا بزنس، ایک چھوٹا سا این جی او، ایک چھوٹی سی ایسوسیشن، ایک بزم، ایک آپ اپنے علاقوں میں جو چھوٹا سا ایک کانسیپٹ بناتے ہو، آپ اس کی آپ کو بڑی دور اندیشی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یار اگر میں نہ ہوں، میری جو غیر حاضری میں یہ کام کیسے چلے گا. آپ کو یہ اس چیز کا ادراک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادراک ہی نہیں ہے. یہ بات بہت قیمتی ہے، اس پہ بات اس کو سوچنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اسلام نے قیامت تک رہنا تھا، قرآن نے قیامت تک رہنا تھا. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے اس کا کوئی انتظام نہیں کیا کہ یہ قیامت تک محفوظ رہے؟ ایسے ہی چھوڑ گئے. اور اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ بعد والے آنے جو آئے، بعد میں خلفاء جو آئے، ان کو یہ ادراک ہو گیا کہ یار میرے بعد کو معاملہ نہ گڑبڑ ہو جائے، میرے بعد کو ایسا مسئلہ نہ ہو جائے، تو ہم اس کے بارے میں ایک جو سسٹم ہے اس کو کروا جائے، رائج کروا جائے. حالانکہ ایک سسٹم نہیں ہے، کئی سسٹم ہوئے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن ان کو یہ ادراک تھا، نبی اکرم کو ادراک ہی نہیں ہے. تو یہ بات بڑی غور سے سوچنے والی ہے. فرقہ واریت کو اور فرقہ پرستی کو ایک سائڈ پر آ کے سوچنے والی ہے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نظام نہیں دیا، ایسے ہی چلے گئے؟ اس پہ انشاءاللہ اگلے آنے والے سیشن میں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.